نہیں دیکھا ہوگا تو مدینہ نہیں دیکھا ہوگا، حج نہیں کیا ہوگا، میں اس ہال میں موجود لوگوں سے بھی ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا کہ آپ میں سے کون کون حج کر کے آیا ہے. حالانکہ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو حج کر سکتے ہیں، ان پر فرض ہو چکا ہے، استطاعت رکھتے ہیں، مگر ابھی تک حاضری نہیں ہوئی. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایکچولی یہ بلاوے کی باتیں ہیں. وہ شاعر کہتے ہیں نا، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. حج کا سفر کس کو ملتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب تعمیر کعبہ کی نا، یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے. میرا موضوع چونکہ وہ نہیں، ورنہ اگر تعمیر کعبہ کو ڈیٹیل سے بیان کیا جائے تو وہ اتنا ہسٹوریکل ایونٹ ہے کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. کعبہ جو ہے نا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بھی بنا تھا، مگر اس کے بعد جب طوفان نوح آیا تو کعبہ شریف کو اٹھا لیا گیا، کیونکہ طوفان نوح سے تو پوری دنیا ہی پانی میں ڈھک گئی تھی. تو اب دوبارہ کعبے کی تعمیر کرنی تھی، مگر اسی ڈائمنشن پر کرنی تھی جہاں پہلے کعبہ بنا ہوا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے ابراہیم کعبے کی تعمیر کرو. تو آپ نے کہا کہ مولا کہاں پر تعمیر کروں؟ آج تو بڑا آسان ہے، عسکری میں ہم اس وقت موجود ہیں. آپ میں سے کسی نے اگر پلاٹ خریدا ہوگا تو ساتھ سائٹ میپ مل گیا ہوگا کہ بھائی یہ آپ کا میپ ہے، اتنی اس کی لینتھ ہے، اس کی وڈتھ ہے، پلاٹ نمبر یہ ہے، جائیے اپنا گھر بنائیے. مگر کعبہ کا کوئی سائٹ پلان، کوئی بلو پرنٹ کیسے بنانا ہے؟ نوبڈی نوز. تو اللہ نے فرمایا وہیں بناؤ اے ابراہیم جہاں اس کی بنیادیں تھیں. تو کہ یا اللہ مجھے تو نہیں معلوم، میں کہاں بناؤں؟ تو پھر اللہ کریم نے ایک بادل بھیجا اور فرمایا یہ بادل کا جہاں جا کر سایہ رکے گا نا، اس بادل کے سائے کے نیچے جتنی ڈائمنشن ہے یہ کعبے کی، یوں سمجھ لیجئے کہ ایگزیکٹلی پلاٹ یہ ہے. یہ اللہ کی شان تھی. بادل آیا، حضرت ابراہیم اس کے پیچھے پیچھے گئے، بادل ایک جگہ جا کے رک گیا. اب ایگزیکٹلی اس کے نیچے کعبے کی تعمیر کی آپ نے. اچھا، کعبے کی تعمیر کے وقت جن معجزات کا ظہور ہوا، آپ سب نے کعبہ، جنہوں نے دیکھا ہے کہ کعبہ ہم سب کی ہائٹ سے اونچا ہے، تو اس زمانے میں تو کرینز نہیں تھی، تو یہ کعبے کی اتنی اونچی دیوار کیسے بنائی گئی؟ تو سبحان اللہ، حضرت اسماعیل آپ کو پتھر پکڑاتے تھے، حضرت ابراہیم کعبے کی تعمیر کر رہے تھے. مگر جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے کعبے کی تعمیر کی، اس پتھر کو اللہ نے یہ کمال عطا کیا کہ جیسے جیسے کعبے کی دیوار اونچی ہوتی جاتی، وہ پتھر بھی کرین کا کام کرتا اور اونچا ہوتا جاتا. جب نیچے ضرورت پڑتی وہ پتھر نیچے آ جاتا. ایکسیویٹر کا کام کر رہا تھا وہ ہے. سبحان اللہ. اور یہ وہی پتھر ہے جس کو ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں. آپ ایک اور مقام ابراہیم کا معجزہ دیکھیں. مقام ابراہیم کب، یہ پتھر کب کا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اپروکسیمیٹلی 5000 سال ہو گئے. مجھے بتائیے دنیا میں کتنی عمارتیں ہیں جو 5000 سال پرانی آج بھی موجود ہیں؟ اگر کھنڈرات موجود ہوں گے ایگزیکٹلی پوری عمارت آپ کو کوئی نہیں ملنی. ٹھیک ہے، یہ پتھر ہزاروں سال کھلے آسمان تلے پڑا رہا ہے. یہ تو جو گولڈن کلر کا اس پر جو قبہ بنا ہے نا، یہ تو اب بنا ہے، مگر یہ 200-400 سال پہلے بنا ہے. اس سے پہلے یہ بالکل کھلے آسمان تلے تھا. ہزاروں بارشیں آئیں، ہزاروں آندھیاں چلی، مگر آج بھی آپ جا کر دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اتنے واضح ہیں، اتنے کلیئر ہیں. اللہ نے اس پتھر پر اس معجزے کو، اس نشانی کو کیسے سنبھالا، کیسے اس کی حفاظت فرمائی. اللہ اکبر. اور سبحان اللہ، کعبہ تعمیر ہو گیا. اب اللہ نے فرمایا اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. تو آپ نے کہا یا اللہ یہاں تو کوئی سننے والا ہی نہیں، میں نے آواز لگانی، کس کو آواز جانی ہے؟ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تمہارا کام آواز لگانا ہے، ہمارا کام لوگوں کو آواز پہنچانا ہے. حضرت ابراہیم اس زمانے میں جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو گئے. جبل ابو قبیس، یہ بڑی عجیب بات بتاؤں آپ کو، جو اللہ پاک آپ کو اور مجھے بار بار مکے کی حاضری عطا فرمائے. جو بالکل صفا کی پہاڑی کے ساتھ اب باہر نکلتے ہیں، جو بڑا پہاڑ ہے جس پر آج کل محل بنا ہوا ہے، یہ ایکچولی جبل ابو قبیس ہے. یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے. سنی، دنیا کا سب سے قدیم پہاڑ بھی یہی ہے. اس پہاڑ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے. اس پہاڑ کی ایک اور خوبصورتی بتاؤں، یہی وہ پہاڑ ہے جس پر کھڑے ہو کر میرے آقا علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے. جب کفار مکہ نے نشانی طلب کی تھی تو چاند کے جو 2 ٹکڑے ہوئے یہ بھی اسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر. اور بہت عرصہ پہلے یہاں مسجد ہلال موجود تھی، نشانی کے لیے مسجد موجود تھی کہ نبی پاک نے یہاں کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے. بہرحال حضرت ابراہیم اس پہاڑ پر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے لوگوں کو آواز لگائی کہ اے لوگوں، اللہ کے گھر کے حج کے لیے آؤ. اب روایتوں میں آتا ہے اس زمانے میں اس آواز کو دیکھیں نا، آج میرا بیان کیمرے پہ جا رہا ہے
مائک ہے تو پورے ہال میں آواز آ رہی ہے, انٹرنیٹ ہے تو شاید دنیا کے کئی ملکوں میں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے. لیکن اس زمانے میں تو کوئی سیٹلائٹ سسٹم نہیں تھا, مگر وہ ایسا روحانی سیٹلائٹ سسٹم تھا کہ حضرت ابراہیم نے مکے میں کھڑے ہو کر آواز لگائی. اس وقت دنیا میں جتنے لوگ دنیا میں موجود تھے سب نے اس آواز کو سنا, اور صرف لوگوں نے نہیں جو اس زمانے میں موجود تھے, بلکہ ماں کے پیٹ میں بچوں نے اس آواز کو سنا, عالم ارواح میں روحوں نے اس آواز کو سنا. اور روایتوں کا مضمون ہے اس وقت جس نے حضرت ابراہیم کی آواز پر ایک بار لبیک کہا, سبحان اللہ, وہ ایک بار حج کرے گا. جس نے 2 بار لبیک کہا وہ 2 بار حج کرے گا. جس نے اس آواز کے جواب میں جتنی بار لبیک کہا وہ اتنی بار حج کرے گا. تو مبارک ہو ان حاجیوں کو جو حج کر کے آئے ہیں. سبحان اللہ, ہزاروں سال پہلے آپ کی روح نے حضرت ابراہیم کی اس آواز پر لبیک کہا تھا, اس لیے اللہ نے آپ کو یہ حج کی سعادت بخشی ہے. اور جس کو 1 سے زائد بار جانا نصیب ہوا یا جانا دوبارہ نصیب ہوگا, سبحان اللہ, یہ وہی لبیک کا رزلٹ ہے جو اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا ہے. تو حج یہ بلاوے کا سفر ہے, حج یہ سعادتوں کا سفر ہے, اور حج جو ہے یہ مغفرتوں کا سفر ہے. اللہ والوں نے حج کیا کس انداز سے کیا. آج لوگوں نے حج کو ہولی پکنک بنا دیا ہے. جناب پیکج کون سا ہوگا, ہوٹل کیسے ہوں گے, کھانا کیسا ہوگا. میں نہیں کہتا سہولیات اور فیسلٹیز نہیں ہونی چاہیے, مگر صرف فیسلٹیز کو نہیں دیکھنا ہے. ارے ہم تو گناہ بخشوانے جا رہے ہیں, ہم تو مغفرت لینے جا رہے ہیں, ہم تو اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم پر یہ فرض ادا ہو جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو یاد رکھیے یہ سفر ندامت کے ساتھ, یہ سفر عشق و مستی کی عالم اس کے گھر کی طرف جاتے ہیں اور اس ہمت کے ساتھ جاتے ہیں, اور اللہ انہیں موقع بھی نصیب فرماتا ہے. وہ شاعر لکھتے ہیں نا, فاصلہ کتنا بھی ہو فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے, اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. اللہ والے اس شوق کے ساتھ, اس ذوق کے ساتھ سفر حج کیا کرتے, اور حج کا سفر یہ کتنی بڑی سعادت کا سفر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, بخاری کی حدیث, العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما, ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے. اے عمرہ کرنے والوں آپ کو بھی مبارک ہو, مگر عمرہ دکھانے کے لیے نہیں, اسٹیٹس سمبل کے طور پہ نہیں کہ جناب رمضان میں عمرہ کریں گے اور 5 اسٹار میں رہیں گے, پوری فیملی جائے گی تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ جناب عمرے پہ, اس لیے نہیں. اس نیت سے عمرہ کریں کہ ایک عمرے اور دوسرے عمرے کے درمیان میرے گناہ معاف ہو جائیں گے, اس کی گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. پھر آگے حج کے بارے میں فرمایا, والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. آقا فرماتے مقبول حج کی جزا صرف اور صرف جنت ہے. مسلم شریف کی حدیث, میرے آقا نے فرمایا ان الحج یہدم ما کان قبلہ, بے شک حج پہلے کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے. حدیثوں میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ حج کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا. اتنا مبارک سفر ہے. دیکھیں قرآن میں کئی سارے احکام ہمیں قرآن میں رب نے ارشاد فرمایا, اقیموا الصلاۃ, کیا فرمایا, نماز قائم رکھو. زکوٰۃ کا حکم دیتے ہوئے فرمایا آتوا الزکاۃ, زکوٰۃ ادا کرو. روزے کا حکم کیسے دیا, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے. مگر جب حج کی بات آئی تو نہیں کہا کہ حج کرو,
حج کی بات کا انداز اور تھا، اس حکم کو دینے کا انداز اور ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ سوال ہو سکتا ہے جناب روزے بھی اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے ہے، لیکن باقی چیزوں میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا، حج کے لیے اسپیشلی فرمایا وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے، چونکہ حج میں عشق کا غلبہ ہے، حج میں بندگی کا ایک نرالا انداز ہے، حج میں بندہ سبمیشن کرتا ہے، اپنی ساری خواہشات کو مارتا ہے، اللہ کے لیے قدم قدم پر سر جھکاتا ہے۔ اب اگر غور کریں تو کہاں کہاں حاجی جو ہے وہ اظہار عشق کرتا ہے، اظہار بندگی کرتا ہے۔ اب ذرا غور کریں نا، ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑا ٹپ ٹاپ صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں، روزانہ الگ لباس پہنتے ہیں، کئی تو دن میں 2 بار کپڑے چینج کرتے ہیں۔ اچھا جناب کپڑے بھی استری والے چاہیے، کپڑے بھی صاف ستھرے چاہیے، کپڑوں پہ بل لگ جائے تو اچھا نہیں لگتا۔ مگر جب بندہ حج کو جاتا ہے سارے کپڑے اتر گئے ہیں، اب 2 لٹھے کی چادر ہے، 2 وائٹ چادریں ہیں، یہ کس لیے کیا؟ یہ اچھے کپڑے کیوں اتار دیے؟ وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے لباس بدل دیا۔ اچھا وہ بندہ جو اپنے بال روز بناتا ہے، روز شیمپو کر رہا ہے، روز اپنے بال سنوار رہا ہے، اس پہ تیل بھی لگا رہا ہے، مگر اب حج کے لیے احرام بن چکا ہے، اب کنگھا بھی نہیں کرتا کہ کہیں بال نہ ٹوٹ جائے، حج کی کوئی پابندی، احرام کی کسی پابندی میں جناب کوئی خلل نہ آ جائے، کس لیے کر رہا ہے؟ وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے یہ اپنی زینت چھوڑ دی۔ اچھا جناب صبح و شام خوشبو لگاتے ہیں، کوئی پرفیوم لگا رہا ہے، کوئی عطر لگا رہا ہے، اب جناب احرام پہن چکا ہے، نیت کر چکا ہے، اب وہی خوشبو کو ہاتھ نہیں لگا رہا، کیوں نہیں لگا رہا؟ وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے اس نے خوشبو بھی چھوڑ دی ہے۔ آپ سوچے نا، نرم بستر کے بغیر جسے نیند نہیں آتی، اپنی پسند کا تکیہ جب تک نہ ہو آرام نہیں ہوتا۔ ارے جناب اے سی اپنے حساب سے چاہیے، پنکھا اپنے حساب سے چاہیے، لائٹ کلوز جب تک بند نہیں ہوگی نیند نہیں آئے گی۔ مگر وہ بندہ مینا میں کئی لوگوں کے ساتھ ایک ہی خیمے میں لیٹا ہوا ہے، ابھی تکیہ ملا نہ ملا، آرام ہوا نہ ہوا، لائن میں لگ کے واش روم جا رہا ہے، لائن میں لگ کے وضو کر رہا ہے، یہ ساری تکلیف کیوں اٹھا رہا ہے؟ وَلِلَّهِ، اللہ کا حکم ہے۔ اب جناب حاجیوں کے ساتھ رہ رہا ہے، اور آگے چلتے ہیں جناب، جب مزدلفہ کی رات آتی ہے، اب تو وہ گدا بھی چلا گیا، اب تو وہ تکیہ بھی چلا گیا، اب تو ریتیلی زمین ہے، سارے حاجی سو رہے ہیں، تھکے ہوئے بھی ہیں، بال بھی پڑا گندا ہیں، جسم سے پسینے کی بو بھی آ رہی ہے، پانی موجود ہے مگر نہا نہیں رہا، جناب صابن استعمال نہیں کر رہا، اور اس پتھریلی زمین پہ کیوں سو رہا ہے؟ اللہ اکبر، یہ بندگی کا کیسا انداز ہے۔ وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے یہ کر رہا ہے، قدم قدم پر اپنی خواہشات کو مار رہا ہے، قدم قدم پر اپنے آپ کو سمجھا رہا ہے کہ یہ سب کرنا اس لیے ہے، اللہ کا حکم ہے۔ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ جناب جمرات کی جو رمی ہے اس پہ پتھر مار رہے ہو، ایک دیوار ہے، شیطان تو سامنے نہیں ہے۔ ارے اس سے پہلے حضرت ابراہیم کے سامنے شیطان آیا تھا، انہوں نے کنکر مارے تھے، تم کیوں کنکر مان رہے ہو؟ تو جواب یہی دل سے آئے گا، وَلِلَّهِ، اللہ کا حکم ہے۔ بے شک آج شیطان نہیں ہے، مگر اس ادا کو ادا کرنا ہے۔ اللہ کو یہ ادا خلیل اللہ کی ایسی پسند آئی ہے کہ ہم سب نے مل کر کنکر مارنے ہیں، پہلے دن بھی مارنے ہیں، دوسرے دن ہوٹل جانے کے بعد دل بھی نہیں ہوتا مینا آنے کا، پھر بندہ ہمت کرتا ہے کہ نہیں رمی واجب ہے، جانا ہے، پھر رمی کرنی ہے، تیسرے دن پھر رمی کرنی ہے۔ اللہ اکبر، قدم قدم پر بندہ اپنا دل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، مگر جواب یہ آتا ہے یہ اللہ کے لیے حج ہے، یہ انداز عشق ہے۔ سبحان اللہ، قرآن نے بھی یہی فرمایا کہ اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے، اللہ کے لیے حج کرنا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ قدم قدم پر جو ہم عمل کرتے ہیں حج میں، یہ اسی لیے اتنا مقبول عمل ہے کہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بندے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے عرفات والے دن اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرے بندے دور دور سے آئے ہیں، پرا گندا بال ہیں، میلے کچیلے ہیں، اے فرشتوں یہ صرف میری رضا کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ جو عرفات گئے انہیں پتہ ہے حال کیا ہوتا ہے حاجی کا، مگر اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی۔ اب یہ اتنا مبارک سفر ہے، میں یہ بیان اس لیے بھی کر رہا ہوں، یہ تو حج کرائیں، مگر آپ اور ہم سب حج کا شوق پیدا کریں۔ ان دنوں حج کے فارم پھر شروع ہو گئے ہیں، حج کی اسکیمیں اناؤنس ہو گئی ہیں، اب تو سال پہلے سے ہی جو ہے وہ فارم جمع ہو جاتے ہیں۔ جو اتنی ساری فضیلتیں ہوتے ہوئے نا، اب میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے حج کو گرانٹڈ لے لیا ہے، ٹھیک ہے یار ابھی نہیں بعد میں کر لیں گے، ابھی ذرا بچے کی شادی کر لیں، ذرا گھر بنا لیں، فلاں بزنس سیٹل ہو جائے اس کے بعد کر لیں گے، بڑھاپے میں کر لیں گے۔ نہیں، حج ایک ہی بار فرض ہے،
مگر جب فرض ہو گیا تو اب تاخیر کرنا گناہ ہے. یاد رکھیے اگر آپ کے پاس اللہ نے اتنی استطاعت دے دی کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں حج, فوراً کرنا ہے. ایسا نہیں کہ ابھی جناب 5 سال 10 سال 20 سال گزار دیں. اور کئی لوگ ایسے ہیں جو اسی انتظار میں پھر حج کیے بغیر دنیا سے چلے جاتے ہیں. اچھا مال بھی ہمیشہ رہے ضروری تو نہیں ہے نا. ایسا بھی ہوا کئی لوگوں پر کہ مال آیا, استطاعت آئی اور حج نہیں کیا, اور اللہ کی قدرت تھوڑا کچھ عرصے بعد نقصان ہو گیا, سارا مال چلا گیا. اب حج فرض ہو گیا, حج فرض ہو چکا ہے, اب پیسے ہی نہیں ہے جانے کے لیے. اچھا صحت بھی تو ہر وقت نہیں رہتی, انسان اللہ نہ کرے معذور ہو جائے, کوئی بیماری آ جائے, تو اس پہ تاخیر نہیں کرنی ہے. میں آج بیان اس نیت سے بھی حج کے فضائل پر کر رہا ہوں کہ مجھے لائیو سنا جا رہا ہے وہ بھی, اور جو میرے بھائی اور میری بہنیں پردے میں سن رہے ہیں, اگر آپ پر حج فرض ہے, آپ کے بچوں پر حج فرض ہے, تاخیر نہ کریں. یہ بھی مائنڈ سیٹ لوگوں کا بنا ہوتا ہے کہ یار میرے ماں باپ پہلے حج کر لیں پھر میں حج کروں. حج ہر انڈیویجول پر الگ الگ فرض ہوتا ہے. جس طرح آپ کی نماز کوئی اور نہیں پڑھ سکتا. آپ یہ تو نہیں کہتے نا میرے والدین نماز پڑھیں پھر میں نماز پڑھوں. بھائی نماز مجھ پر فرض ہے, میں نے پڑھنی ہے. اگر آپ پر حج فرض ہو چکا ہے, آپ کے پاس استطاعت ہے, ماں باپ پر حج فرض نہیں ہے, آپ کو حج کرنا ہوگا. یہ اچھی بات ہے کہ بندہ اپنے ماں باپ کو حج کروائے, مگر ماں باپ کا حج کروانے کی وجہ سے اپنا حج ڈیلے نہیں کر سکتا. اب میں جو حدیث سنانے جا رہا ہوں, میں نے ابھی تک تو آپ کو فضائل سنائے نا, اب حدیث سنیے. نبی پاک فرماتے جس کا مضمون ہے جو بندہ استطاعت کے باوجود حج نہ کرے مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. نبی پاک فرما رہے ہیں یعنی اس بندے کا ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے, تو حج میں تاخیر نہ کرے. ماشاءاللہ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ بچوں کی شادی ہوتی ہے اور پہلے ٹور پہ ان کو حج پہ بھیج دیتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, زندگی میں ایک ہی بار حج ہے, پہلے نپٹا دینا, اللہ نے دیا ہے. لیکن نہیں ہے استطاعت نہیں, اس پر حج فرض نہیں ہے. غریب پر حج نہیں ہے, جو اس کی شرائط ہیں, جب آپ کی وہ پوری ہو گئی تو حج کریں. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یار وہاں بڑی جو ہے وہ بھیڑ ہوتی ہے تو ڈر لگتا ہے تو گھبراہٹ ہوتی ہے, آپ یقین کریں حج پر جائیں, آپ 80 سال کے بزرگ دیکھیں گے, معذور لوگوں کو حج کرتے ہوئے دیکھیں گے. ارے جب وہ حج کر سکتے تو میں اور آپ کون سا حج میں گھبرا رہے ہوتے ہیں؟ کبھی بھی نہ گھبرائیں. بتائیں میں آج ہم جن کے پاس آئے اس ہال میں آئے ہیں, مجھے تو خیر ان کے نام بھی نہیں پتا, اللہ پاک سب حاجیوں کو برکت عطا فرمائے. مجھے دعوت دی گئی تو میں حاضر ہو گیا. جن کے پاس ہم آئے ہیں, اب یہاں آنے کے بعد ہمارا خیال کون رکھے گا؟ میزبان رکھیں گے نا, کھانا بھی تیار رکھا ہے, پانی بھی پلائیں گے, اس کے بعد ہمیں ویلکم بھی کر رہے ہیں. جب میں ان کا مہمان تو اب ذمہ داری ان کی ہمارا خیال رکھنے کی. حاجی کس کا مہمان ہوتا ہے؟ ضیوف الرحمان کہا جاتا ہے حاجیوں کو, اللہ کے مہمان ہیں. جب آپ بنے اللہ کے مہمان گئے تو گھبراہٹ کس بات کی؟ وہ تو کائنات کا مالک ہے. قدم قدم پر حاجیوں پر رحمتیں برس رہی ہیں, قدم قدم پر ان کی حفاظت ہو رہی ہے. تو یہ نہ ڈرا کریں کہ یار رش ہوگا تو کیا ہوگا. ہاں یہاں یہ میں ضرور مشورہ دوں گا کہ کچھ لوگ ایک معاملہ یہ کرتے ہیں, اور بالخصوص یہ اوورسیز ہمارے جو بچے ہیں بھائی ہیں, چلے اللہ کرے میرا کلپ ان تک بھی پہنچے, کہ وہ پیسے کماتے ہیں باہر اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو حج پہ بھیج دیتے ہیں. میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو اب اگر والدین بوڑھے ہیں تو آپ خود بھی حج پر ساتھ جائیں. 70 75 80 سال کے والدین کو اکیلا نہ بھیجیں, ان کے ساتھ آپ خود جائیں. سعادت ہے یہ تو, ان کی ویل چیئر چلائیں, ان کو کھانا کھلائیں. وہاں تو ایک نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر ہے مکہ پاک میں حدود حرم میں. تو آپ یہ سعادت حاصل کیا کریں. بزرگوں کو اکیلے اس طرح مت بھیجیں تاکہ ان کی وہاں پر آپ ہیلپ کر سکیں. بعض اوقات ہمارے کئی بزرگ ہوتے ہیں جن کو